بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سے کروڑوں سال پہلے ہماری زمین ایک برف کا گولا تھی جسے آئس ایج آف دی ارتھ بھی کہا جاتا ہے، جس میں مختلف قسم کی سپیشیز یعنی جاندار آباد تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جاندار یا تو پھر کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے یا پھر انسانوں کے بار بار شکار کی وجہ سے ناپید ہو گئے۔ انہی جانداروں میں سے ایک جاندار وولی میمت نامی ہاتھی تھا۔ یہ ہاتھی آج کل کے ہاتھیوں سے بڑا خوبصورت اور بالوں والا تھا۔ ان ہاتھیوں کے سامنے کے دانت خاصے طویل اور خمدار ہوا کرتے تھے۔ ان کا عرصہ 48 لاکھ سال قبل تا 4500 سال قبل تک بتایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس قسم کے ہاتھیوں کی زیادہ تر آبادی شمالی امریکہ اور یورشیا میں برفانی دور کے آخری زمانے میں ہلاکت کا شکار ہو گئی۔ ماضی قریب تک یہ خیال کیا جاتا تھا کہ بالدار میمت یورپ اور جنوبی سائبیریا سے 10,000 سال قبل مسیح غائب ہو گئے، تاہم نئی تحقیقات سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالدار ہاتھی 8,000 سال قبل مسیح تک ان علاقوں میں موجود رہے۔ ان ہاتھیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 70 سے 200 لیٹر تک پانی روزانہ پیتے تھے۔ 8,000 سال قبل مسیح کے کچھ ہی عرصے کے بعد بالدار ہاتھی شمالی سائبیریا سے بھی معدوم ہو گئے۔ ناظرین، ان کی آبادی کا کچھ حصہ سینٹ پال جزیرہ الاسکا پر بچا، لیکن وہ بھی 6,000 سال قبل مسیح تک ختم ہو گئی، اور چھوٹے میمت بھی جزیرہ رینگل سے 2,000 سال قبل مسیح میں معدوم ہو گئے۔ تاہم اس قسم کے ہاتھی یعنی وولی میمت کی ہلاکت یا معدوم ہونے کی حتمی اسباب واضح نہیں کیے جا سکے۔ تقریباً 12,000 سال قبل گرم اور نیم موسم نے اس زمین پر ڈیر جمانا شروع کر دیے۔ دریاؤں کی بڑھتی ہوئی سطح نے ساحلی علاقوں کو تباہ کر دیا۔ جنگلات اور چراگاہیں موسمی تغیرات یعنی کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے تاب نہ لا سکی۔ جنگل کی بستیوں کی باسی غائب ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ہی جنگلی بیل اور وولی میمت نامی ہاتھی اسی دوران غائب ہو گئے۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ میمت کی ہلاکت کلائمیٹ چینجز کی بدولت ہوئی یا اس وقت کے لوگوں کے ہاتھوں شکار ہو کر، یہ بات ابھی تک متنازع ہے۔ اس کے علاوہ سائنسدانوں کے مطابق ان ہاتھیوں کے متعلق یہ بھی نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ کسی قسم کی مہلک بیماری کا شکار ہو گئے۔ تاہم موسمی تغیرات یعنی کلائمیٹ چینجز اور انسان کے ہاتھوں میمت کا شکار کو میمت کے غائب ہونے کے مناسب ترین ترجیح مانا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، بہرحال زندہ ہاتھیوں پر کی گئی ایک نئی تحقیقات کے نتیجے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانی شکار بننا میمت کے معدوم ہونے کی بنیادی وجہ نہیں۔ تاہم میمت کی نسل انسانی شکار بننے سے متاثر ضرور ہوئی، لیکن مکمل طور پر انسانی شکار کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ تحقیقات کے مطابق زمانے قدیم کے انسانوں نے میمت کا گوشت تقریباً 1,80,000 قبل استعمال کیا تھا۔ ناظرین کرام، روس کے جزیرہ رینگل پر بچ جانے والے پست قامت میمت بھی محض اس وجہ سے بچ سکے کہ وہ جزیرہ انتہائی دور دراز علاقوں میں موجود تھا۔ در حقیقت یہ جزیرہ 1820 تک جدید تہذیب سے چھپا رہا۔ 1820 میں امریکی مچھیروں نے اسے دریافت کیا تھا۔ ناظرین کرام، اسی طرح کے پست قامت میمت نامی ہاتھی کیلیفورنیا کے جزیرے میں پائے گئے، جنہیں دیکھ کے یہ لگتا تھا کہ امریکی باشندوں نے انہیں قتل کیا تھا، اور ان کی بستیوں کی تباہی دریاؤں کی بڑھتی ہوئی سطح کے سبب ہوئی۔ بہرحال اب تک پائے جانے والے میمت میں سب سے قد آور کیلیفورنیا کے شاہی میمت ہیں، جن کی لمبائی تقریباً 5 میٹر یعنی 16 فٹ تک تھی، اور ان کا وزن عموماً 6 سے 8 ٹن تک ہوتا ہوگا، جو کسی بھی میل میمت کی قوی اور قد آور ہونے کی صورت میں یہ وزن زیادہ سے زیادہ 12 ٹن تک ہو سکتا تھا۔ اسی طرح 2005 میں 11 فٹ لمبے میمت کے ہاتھی دانت دریافت کیے گئے۔ ناظرین کرام، میمت کی زیادہ تر اقسام کی زیادہ سے زیادہ جسامت آج کے دور کے ایشین ہاتھی سے زیادہ نہیں تھی۔ اسی طرح 2007 میں روس کے ایک نواحی علاقے میں ایک چھوٹے میمت کی لاش زمین کے نیچے سے ملی، جہاں وہ تقریباً 37,000 سال پہلے دفن ہو گئی تھی۔ ناظرین کرام، بہرحال جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈی این اے کسی بھی جاندار کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ڈی این اے کے ذریعے کسی بھی جاندار کی خصوصیات کے بارے میں ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اب سائنسدان ان کے ڈی این اے کے ذریعے کلوننگ کے پروسیس سے اسی طرح کی خصوصیات رکھنے والے ہاتھی پروڈیوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی جینیٹک انجینئرنگ کافی ایڈوانس ہو چکی ہے۔ حال ہی میں سائنسدانوں نے اس ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے وولی میمت نامی ہاتھی کے گوشت کا بال بنا دیا ہے، اور اس پر ابھی مزید ریسرچ جاری ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوں گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔